ملائکہ کو پتہ چلا تو اس نے اپنے بھائی سبا عبد العزیٰ کو بھیجا اور چند نوجوان اس کے ساتھ، جاؤ اس سے پوچھو کیا اس خبر میں کتنی صداقت ہے۔ یہ لوگ چلے گئے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ہم نے ایک خبر آپ کے بارے میں سنا ہے، کیا وہ حقیقت ہے؟ انہوں نے پوچھا کون سا؟ انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے۔ اس نے کہا بالکل میں نے ایمان لایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا آپ نے ہمارے بتوں کو چھوڑا ہے؟ کہا نہیں، میں اپنے رب اور وحدہ لا شریک پر ایمان لایا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو مارا، سزا دی، لیکن وہ اپنے اس توحید کی ایمان پر ڈٹے رہے اور ان مشکلات کو برداشت کرتے رہے۔ پھر قریش پریشان ہو گئے، قریش کے سردار ولید بن مغیرہ، ابو جہل، ایک دن انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ تو کھل کر اپنے اسلام کا اظہار کر رہے ہیں، اس سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور مضبوط ہوگی۔ انہوں نے مشورہ کیا، ام انوار سے کہا کہ اپنے بھائی اور چند نوجوانوں کو ہمیشہ اس کی سزا دینے کے لیے بھیجا کرو اور روز اس کو سزا دیا کرو۔ تو انہوں نے یہ شروع کیا، پھر روزانہ جا کر اسے ریتوں پر لٹاتے تھے اور ان کو سزا دیتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے، کیسا ہے؟ وہ کہتا تھا اللہ کا رسول ہے، ہمیں گمراہیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے کے لیے تشریف لائے ہیں، میں نے اس پر ایمان لایا ہے۔ پھر یہ اپنے بتوں کے بارے میں اس سے پوچھتے تھے، ما تقول لات والعزیٰ، لات اور عزیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ فرماتے تھے صنمان ابکمان لا یضران ولا ینفعان، وہ دونوں بت ہیں، گنگے ہیں اور بہرے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر ان کو اور غصہ چڑھ جاتا تھا اور یہ اس کو تکلیف دیتے تھے، مارتے تھے اور عرب کی تیز گرمی میں اس ریت پر لٹاتے تھے، یہاں تک کہ اس کا جسم گرم ہو کر اس سے چربیاں نکلتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے توحید پر ڈٹے رہتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، چونکہ وہ غلام تھا۔ پھر ایک دن اس دکان پر ام انمار نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ملاقات کے لیے آئے ہیں، تو یہ دیوانے ہو گئی۔ اس کے بعد وہ لوہا گرم کر کے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ رکھتا تھا، اتنا سزا دیتا تھا کہ تم توحید کو چھوڑو، لیکن اس کے باوجود وہ استقامت پر اس پر ڈٹے رہے اور اس کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ اور کہتے اس کو ایک ایسی بیماری لگ گئی اس عورت کو کہ جب اس وقت تک حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ اس کو دیکھتے رہے، اس کے سر میں ایسا درد ہوا کہ وہ طبیبوں کے پاس گئے، ڈاکٹروں کے پاس گئے، لیکن کچھ افاقہ نہیں ہوا۔ آخر کار طبیبوں نے یہ دوا تجویز کی کہ ایک لوہا گرم کر کے اس کے سر پر رکھا جائے تاکہ اس درد کی شدت سے وہ پہلے والے درد کو بھولے، اور اس طرح کرتے رہے اور اس طرح مر کر سڑ گئے۔ یہ تھے اس کی بد دعا کا اثر۔ پھر وہ اسلام لائے، اس کے بعد اللہ کے دین پر ڈٹے رہے اور ہجرت کیا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بلایا اور ایک جگہ پر، مخصوص جگہ پر بٹھایا، کہا اس پر بیٹھو۔ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا اس جگہ کے لائق آپ اور حضرت بلال ہیں، کیونکہ حضرت بلال نے بھی اللہ کی توحید کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی تھی۔ پھر اس سے پوچھا کہ آپ پر جو مشکلات ہیں ان کا اظہار فرمائیں۔ انہوں نے کہا چھوڑے امیر المومنین، لیکن حضرت عمر کے اصرار تھی تو اس نے دکھایا، ایک واقعہ سنایا کہ بھئی جب مجھے
گرم لیٹ پر لٹاتے تھے تو اتنا میرے اوپر ظلم کرتے تھے، کبھی کبھی میرے گوشت ہڈیوں سے جدا ہو جاتا تھا۔ تو یہ لوگ تھے جنہوں نے توحید پر ایمان لایا اور ان آزمائشوں کا مقابلہ کیا اور اللہ کے دین پر ڈٹے رہے۔ ان کے ذریعے سے دین آج ہم تک پہنچا اور یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رحم اللہ خبابا اسلم راغبا اور وہاجر طائعا وعاش مجاہدا، اللہ اس پر رحم کرے، دلی رغبت کے ساتھ اس نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد ہجرت بھی خوشی سے کیا، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، پھر مجاہد کے طرح زندگی گزارا، ہمیشہ دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کی توحید کی دعوت کے لیے انہوں نے قربانیاں دی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے تو ان کے لیے ملائکہ اترتے ہیں، ان پر نہ خوف ہوگا نہ پریشان ہوں گے اور ان کے لیے جنت تیار کیا گیا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام تھے جن کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج ہمارے اوپر یہ ظلم نہیں ہے، لیکن اپنے نفس ہمارا دشمن ہے، تو اپنے نفس سے بھی ہمیں اس طرح لڑنا ہوگا اور اللہ کی توحید اور وحدانیت پر ہمیں قائم رہنا ہوگا، اپنے اعمال کو عند اللہ مقبول بنانا ہوگا۔ فرماتے اتنا متقی تھے کہ ایک دفعہ مالدار ہو گئے، بعد میں اللہ نے اس کو مال دیا، لیکن مرگ الوقت کے قریب کہا کہ میرے پاس پیسے بہت ہیں، میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو اللہ نے میرے نیکیوں کا بدلہ مجھے دنیا میں دیا ہے، لیکن اس مال میں اس نے کہا میں نے کبھی غریب کو روکا نہیں ہے، غریبوں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو کہا ہے جب بھی تمہیں ضرورت ہو بغیر پوچھ کے لے جاؤ۔ یہ تھے صحابہ کرام جنہوں نے دین کے لیے تکالیفیں برداشت کی اور ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو توحید پر رہنے کے لیے ہمیں استقامت کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے اور اپنے اعمال کو بچانے کی بھی ضرورت ہے، اپنے نفس خواہشات کو قربان کرنا ہوگا، اللہ کے دین پر چلنے کے لیے ہمیں اللہ کے نبی اور اس کے صحابہ کے طریقہ پر چلنا ہوگا۔ یہ صحابہ کرام اس طرح قربانیاں دی، انہوں نے ان کے قربانی کے ذریعے سے آج ہمیں توحید کا یہ سبق ملا، اللہ کی وحدانیت کا سبق ملا، تو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اپنے دین پر چلنے کی کوشش کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ اور صحابہ کرام کی طریقہ کو اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخر دم تک توحید اور رسالت آخرت کا ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔